بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا۔ جناب والا، گزشتہ روز پاکستان کی سیاست میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے جس کو ہم خیال گروپ کہا جا رہا ہے، اور یہ گروپ کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان کے سابق ساتھی اور بہت ہی قریبی دوست جہانگیر ترین صاحب نے بنایا ہے۔ گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس عشائی میں جنہوں نے شرکت کی تھی چوہان صاحب، نذیر چوہان صاحب، ان سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 32 اراکین صوبائی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور 8 رکن قومی اسمبلی، مطلب 8 MNAs اور 32 MPAs اس فارورڈ بلاک کا حصہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بنایا گیا آپ نے یہ گروپ؟ جہانگیر ترین کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کا نام آیا، اگر وہ کلیئر ہوگا تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات رمضان میں بھی ہوئی تھی، اور آپ لوگ کافی مطمئن تھے۔ راجہ ریاض جن کو آپ نے پارلیمانی لیڈر بھی منتخب کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، انہوں نے بھی کافی اطمینان کا اظہار کیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد۔ تو انہوں نے کہا نہیں، عمران خان صاحب قادیانیوں کے گرد گھرے ہوئے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب قادیانی ہیں، اور وہ اس وجہ سے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف۔ اچھا، ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں ان کی بات، میں نے ان سے سوال تو کیا لیکن اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ان کی بات کو میں تسلیم بھی کر لوں تو ایک بات کا جواب دیجیے آپ۔ یہ تمام کارروائیاں شہزاد اکبر صاحب جو کہ احتساب کے وزیر ہیں، اپوزیشن بالخصوص نون لیگ کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ قادیانیت جو ان کی سوچ میں ہے، یا اس طرح سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب قادیانی ہیں، اس وقت انہوں نے سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ 2.5 سال سے اپوزیشن چلا رہی ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں چوہان صاحب نے کہا کہ یہ قادیانی ہیں اور یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں؟ جب جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا تو ان کو قادیانی بھی یاد آ گیا اور ان کو انتقامی کارروائی بھی یاد آ گئی۔ لیکن خیر، کل جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو ہم نے مختلف لوگوں سے ڈسکشن کیا، مختلف لوگوں سے بات کی۔ فیصل جاوید صاحب، ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور بہت پولائٹلی انہوں نے بات کی، ہنسی مذاق میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب PTI ہیں اور PTI عمران خان صاحب ہیں۔ نذیر چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم غلام در غلام لوگ نہیں ہیں، اگر کچھ غلطی کریں گے تو ہمارا حق ہے اس کی نشاندہی کرنا۔ اچھا، ایک اور بات، بڑی دلچسپ بات یہ کہ جو کل عشائیہ دیا گیا جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ، اس میں حلف لیا گیا تمام اراکین سے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے وفادار رہیں گے۔ مطلب جہانگیر ترین صاحب اگر کہتے ہیں ان 40 اراکین کو، جس میں سے 8 قومی اسمبلی اور 32 صوبائی اسمبلیز ہیں، کہ آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں تو اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف بات کریں تو عمران خان صاحب کے خلاف بات کریں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ دوبارہ سے یہ ہم خیال گروپ ختم کر دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں، تو وہ اس بات سے بھی ایگری کر لیں گے۔ تو مجھے اس چیز سے اختلاف اس بات پہ ہوا کہ اگر آپ کو نظریے سے اختلاف ہے، اگر کل کو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں جو FIA نے بنائے ہیں، وہ کیسز کیا ہیں، اس میں کیا مقدمے میں درج کیا گیا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ ساری چیزیں واپس ہو جائیں تو پھر یہ ہم خیال گروپ بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کی سیاست نظریاتی سیاست نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات بڑی دلچسپ ہے، شہزاد اکبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کا بھی ذکر کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، میرا لاہور جانا ہوا مختلف ایونٹس کو کور کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب جب جلسے کیا کرتے تھے تو میں جلسے کور کرنے کے لیے وہاں پر جاتا تھا۔ کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو یا پھر کوئی سپورٹس ایونٹ ہو تو لاہور کا چکر لگتا رہتا تھا۔ بڑا شاندار شہر بنایا ہوا ہے لاہور۔ جب شہباز شریف صاحب تھے، صفائی بہترین ہوا کرتی تھی، انتظام بڑے اچھے ہوا کرتے تھے۔ عثمان بزدار سب سے آئے نا، آپ اگر کراچی والوں سے مخاطب ہوں، اگر لاہور کا چکر لگے تو آپ دیکھیے گا کراچی کی جھلک نظر آتی ہے اب لاہور میں۔ لاہور والے تو اس بات کو بخوبی جانتے ہی ہوں گے۔ گندگی، کچرے کے ڈھیر، اب وہاں پر نارمل سی بات ہے، بارش ہو جاتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں شہباز شریف صاحب کے دور میں نہیں تھی۔ ایک اور دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یورپی یونین سے ایک وفد پنجاب کے دورے پر آیا، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے جب یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، فواد چودھری صاحب نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میں نے تو خیر یہ واقعہ سنا ہے، اور جس سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ خیر، واقعہ یہ تھا کہ جب یورپی یونین کا وفد ملنے کے لیے آیا یہاں پہ پنجاب میں،
عثمان بزدار صاحب سے ملنے لگا تو عثمان بزدار صاحب نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا یار یہ یورپی یونین کون سے ملک کا نام ہے؟ اب سیکرٹری شاکڈ, عثمان بزدار صاحب راکڈ. مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ یورپی یونین ہے کیا. ایسے شخص کو پنجاب کا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے. اور چوہان صاحب کل بار بار اس بات کا برملا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں عوام کو جواب دینا ہوتا ہے. پنجاب میں جو انتظامات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں, جو صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کٹر دشمن ایک دوسرے کے, لیکن اس کے باوجود ایک پوائنٹ پہ متفق ہیں. نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نون بھی یہ نہیں چاہتی کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے, اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست ہے, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے, بلکہ اس کو یقین ہے کہ عثمان بزدار صاحب جب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے لوگ نواز شریف کو یاد کرتے رہیں گے, لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے رہیں گے, کیونکہ وہاں تو کام ہو ہی نہیں رہا, اور جو کام کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو جناب یہ ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایف آئی اے نے جو ان کی ایف آئی آرز کاٹی تھی اس میں مقدمے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے صاحبزادے نے غیر ملکی کمپنی کے حصص خریدے ہیں غالباً کوئی 3 ارب روپے کے, اور جو پیسہ منتقل کیا وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے, جس کے بعد سے ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. چینی اسکینڈل میں بھی ان کا نام آ رہا ہے, خسرو بختیار صاحب کا بھی نام آ رہا تھا سامنے. عمران خان صاحب کے بارے میں 2 باتیں میں کہوں گا. میں تو کم سے کم اس سے اتفاق کرتا ہوں, مطلب میری یہ سوچ ہے. خان صاحب اگر کسی سے عداوت کر لیں نا, یا دشمنی کر لیں, یا دل میں بیر رکھ لیں, تو پھر جس سے بیر رکھتے ہیں ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے. اپوزیشن تو اس بات کا برملا اظہار کرتی تھی کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب حکومت کے اندر سے لوگ اب عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ عمران خان صاحب کی پالیسی سے جتنا اختلاف کریں, جتنا برا بھلا کہیں, سب سے زیادہ میں کہتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے, بد انتظامی زیادہ ہے, لیکن ایک چیز سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جب جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا نا چینی اسکینڈل میں اور ایف آئی اے میں, انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی, کنارہ کشی اختیار کر لی. جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں. آپ کو 2018 کے الیکشنز یاد ہوں گے جب عمران خان صاحب نے اکثریت تو حاصل کی تھی, لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ان کو آزاد اراکین کی حمایت کی ضرورت تھی. تو جہانگیر صاحب نے اپنا جہاز نکالا اور اس کو گاڑی کی طرح چلایا, بلکہ گدھا گاڑی کی طرح چلایا. وہ جاتے تھے, ایک ممبر اٹھا کے لے کر آتے تھے اور عمران خان صاحب کے پاس لا کے کھڑا کر دیتے تھے, اور ایک ایک کر کے انہوں نے نہ صرف مرکز میں بلکہ پنجاب میں, جہاں پنجاب میں حکومت بڑی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ پنجاب میں اگر جس کی حکومت ہے, اگر مرکز میں بھی اس کی حکومت ہے, تو پھر کافی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کے جو دور تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو دور تھے, اس میں صرف رستہ کشی چلتی تھی اور وہ چل نہیں پائی حکومت. تو جناب اب پی ڈی ایم کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے. جو کام پی ڈی ایم نہیں کر سکی تھی وہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں نے کر دیا, اور غلط نہیں بھی کہا جائے تو عمران خان صاحب کی اپنی پالیسیز نے کر دیا. زد ہر دھرمی, ہر چیز کو ذاتیات پر لے جانا, ملک کی فلاح کے لیے کام کرنے کے بجائے انتقامی کارروائیاں کرتے رہنا. انفیکٹ جب فیصل جاوید صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ سر اگر یہ 8 اراکین استعفیٰ دے دیتے ہیں لیٹ سپوز, تو آپ کی تو مرکز سے حکومت ہی چلی جانی ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو ابھی اس طرف آ ہی نہیں رہا. بٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. اسد عمر صاحب نے تو اس کا ہنٹ دے دیا تھا نا کہ اسمبلیاں عمران خان صاحب توڑ سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے باہر جانے میں رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ حلقے ہیں جو کہ اس چیز کے حق میں تھے کہ شہباز شریف ملک سے باہر چلے جائیں عید کے وقت یا عید سے پہلے, لیکن عمران خان صاحب نے شدید اعتراض کیا, اور وہ اعتراض اب جہانگیر ترین صاحب کا جو ہم خیال گروپ ہے اس کی طرح سامنے آ رہا ہے. تو لیٹ سپوز اب جہانگیر ترین صاحب نے ہم خیال گروپ تو بنا لیا, شامت قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب آپس میں کا ایسی اطلاعات ہے کہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتے. شامت قریشی صاحب نے بہت کوشش کی کہ جہانگیر ترین صاحب الگ ہو جائیں یا ان کا گروپ کمزور ہو جائے, شامت قریشی صاحب کا جو گروپ ہے وہ مضبوط ہو جائے. لیکن جب تک یہ ایف آئی اے میں نام نہیں آیا تھا, یا جب تک یہ چینی اسکینڈل میں نام نہیں آیا تھا, تب تک جہانگیر ترین صاحب کا پلڑا کافی بھاری تھا.
ان دونوں کی عداوت کی وجہ یہی ہے کہ دونوں عمران خان صاحب کے بعد خود کو اپنا نیکسٹ سمجھتے ہیں. ویسے تو وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے آفیشلی شامت قریشی صاحب ہیں, لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی اس کو اس عہدے کے لیے اہل سمجھتے ہیں خود کو. اب ایک سوال اور بھی بنتا ہے, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں, سپریم کورٹ کا جب آرڈر آیا تھا نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے, اس وقت ایک بات اور سامنے آئی تھی کہ جو نااہل شخص ہوگا وہ کسی پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکے گا. جہانگیر ترین صاحب جب عمران خان صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے تب وہ کیبنٹ کی میٹنگز میں بیٹھتے تھے. جہانگیر ترین صاحب بھی نواز شریف کی طرح نااہل ہیں, وہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے, وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے, وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم خیال گروپ بنا ہے وہ ایک نااہل شخص کے انڈر کیسے کام کر سکتا ہے, یا اس کو اپنا لیڈر کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے حلف اٹھایا نا, اس میں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کیا ہے, اور اس بات کا برحملہ اظہار چوہان صاحب نے کل مجھ سے گفتگو میں کیا تھا. تو خیر لیٹس سی, دیکھیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. فی الحال میرا آفس آ گیا ہے, تو گفتگو کا اختتام میں اس بات پر کروں گا کہ گڈ فرینڈس ول بی دا بیٹر اینیمیز. جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا, وہ مستقبل میں اگر عداوت ہو جائے نا تو بدترین دشمن بنتے ہیں. عمران خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب بہت اچھے دوست رہے ہیں, دیکھنا یہ کہ وہ دشمن کتنے بدترین ثابت ہوتے ہیں. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.